چکا ہے۔ دارالعلوم بھاگ آپ حضرات کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، اس کی خدمات ہر شعبے میں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ دارالعلوم بھاگ میں تقریباً 350 طلباء مقامی اور غیر مقامی مختلف درجات میں زیر تعلیم رہتے ہیں، اور تقریباً 2 درجن کے قریب اساتذہ کرام کل وقتی اور جز وقتی یہاں ان کی خدمات ہیں۔ اور میں تو اساتذہ کرام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ ان حالات کے اندر نبھا رہے ہیں کہ معمولی ان کی تنخواہیں ہیں 10 سے 12,000، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پسماندہ علاقہ ہے۔ بعض اوقات پہلی کے دن جب پہلی آتی ہے تو ہمیں ان کے سامنے شرمندگی کرنی پڑتی ہے، ہونا پڑتا ہے۔ 2 مہینے کے بعد ان کو بیچاروں کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن کبھی انہوں نے درخواست نہیں لکھی، کبھی کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیا، کبھی کوئی مستعفی ہونے کی دھمکی نہیں دی۔ الحمدللہ للہیت کے ساتھ میری ٹیم جو میرے ساتھ کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے۔ اور ساتھ ساتھ دارالعلوم کے زیر نگرانی مختلف بستیوں میں الحمدللہ مکاتب قرآنیہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مکاتب جو ہیں وہ ہمارے معہد الخلیل کراچی، جامعہ کراچی معہد الخلیل کے ہیں۔ تقریباً 13 مکاتب جو دارالعلوم کی نگرانی اور ان کی مہربانی کے ساتھ یہ چل رہے ہیں۔ 13 اساتذہ کرام ہیں اور 580 طالب علم ان 13 مکاتب میں زیر تعلیم ہیں۔ ان مکاتب کے ہمارے معہد الخلیل کے مکاتب ہیں، ان سے یہ جو آپ کی دستار بندی بچوں کی ہوئی ہے، ان میں سے 4 طلباء وہ ہیں جو معہد الخلیل کی زیر نگرانی جو مکاتب چل رہے ہیں ان کے ہیں۔ اور تقریباً 1 سال کے عرصے میں ان مکاتب سے 105 طلباء نے جو مختلف بستیوں میں تھے انہوں نے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا ہے۔ اور اس پسماندہ علاقے میں جہاں بالکل تعلیم نہیں ہے، اسکول غیر فعال ہیں، اور اسکول آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی بیٹھکیں اور جانوروں کا باڑہ بنا ہوا ہے، کوئی ٹیچر بستیوں میں حاضری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہاں ہمارے الحمدللہ اساتذہ کرام، علماء کرام، حفاظ کرام معمولی وظیفے پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنخواہ کے اندر برکت ڈالی ہے۔ برکت کا لفظ مشہور بھی ہے، لوگ کہتے ہیں برکت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک فطرت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، برکت کے بھی حدود ہوتے ہیں کہ 2 آدمی کی روٹی 4 کھا سکتا ہے، 2 کی 20 نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تقاضے دبا کے رکھے ہیں۔ روٹی گوشت کھانے کا تقاضا کس کو نہیں ہوتا، اچھے کپڑے پہننے کا تقاضا کس کو نہیں ہوتا۔ عموماً میں کچھ کبھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ کسی مکتب میں ایک ہمارے استاد تھے، کوئی مولوی صاحب پڑھاتے تھے، ان کی تنخواہ تھی 5,000، اور جو وہاں ایک ٹیچر تھے ان کی تنخواہ تھی 50,000۔ پھر پہلی سے 4 دن 5 دن پہلے آ کر کے ٹیچر بیٹھتے تھے کہ بھئی مولانا آپ کے پیسوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، آپ کے 5,000 تو اگلی پہلی تک چلتے ہیں اور ہمارے 50,000 20 تاریخ کو ختم ہو جاتے ہیں، تو مجھے 2,000 آپ قرض دے دیں۔ تو مولوی صاحب اس کو قرض دیا کرتے تھے۔ 2-4 مہینے مسلسل یہ معمول رہا تو مولانا بھی بڑے تنگ ہوئے کہ ان کے اپنے حالات تھے۔ پھر جب اگلی پہلی قریب آئی تو حضرت وہ اپنے معمول کے مطابق ہے ٹیچر صاحب، حضرت اللہ پاک نے آپ کی تنخواہ میں بڑی برکت ڈالی ہے، آپ کے 5,000 یوں چلتے ہیں۔ تو انہوں نے اچھا جواب دیا، کہتے ہیں بھئی برکت کا بھی کوئی اس میں انکار نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے تقاضے دبائے ہوئے ہیں۔ آپ بھی پریشان رہتے ہیں، مجھے بھی آ کر کے ہر 20 تاریخ کو پریشان کرتے ہیں۔ ابھی ایسے کرتے ہیں جب پہلی آ جائے مجھے 5,000 ملیں گے، یہ بابرکت پیسہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ اپنے بے برکت پیسے 50,000 مجھے دے دیں، دونوں کا کام چلے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ علماء کی قربانیاں ہیں کہ 5,000 10,000 اس مہنگائی کے دور میں بچوں کی جیب خرچی وہ 10,000 سے پوری نہیں ہوتی۔ اور میرے ادارے کے دارالعلوم کے الحمدللہ اساتذہ کرام اسی معمولی تنخواہ پہ اپنے بچے بھی چلا رہے ہیں، علاقے کی شادی اور غمی میں بھی شرکت کرتے ہیں، بیماری میں اپنے علاج بھی کراتے ہیں۔ ان پہ کیا حالات آتے ہوں گے، یقیناً یہ ان کی ایک قربانی ہے، یہ ان کی کوئی تنخواہ نہیں، اور ان کا اجر انشاءاللہ تعالی وہ بینک بیلنس جمع ہو رہے ہیں، ان کو قیامت کے دن رب جلیل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دینی مدارس کی مدد فرمائے، خصوصاً جو ہمارے پسماندہ علاقے میں بلوچستان میں جو چل رہی ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر شخص پریشان ہے۔
کوئی جو ہے فورسز سے پریشان ہے، تو کوئی ملک دشمن عناصر سے پریشان ہے۔ پریشانی کے عالم کے اندر الحمدللہ ان حالات کے اندر ایک مجمع ظاہر ہے کہ آپ حضرات کی علماء کے ساتھ ایک محبت ہے۔ خصوصاً میں اپنے اکابرین سے دل بستہ جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دست بستہ، کہ انہوں نے جو اتنی مشقت فرمائی، دور دراز کا سفر فرمایا، اور یہ تمام حالات ان کے سامنے تھے، لیکن ہم کمزوروں کی درخواست کو انہوں نے مسترد نہیں کیا، اور الحمدللہ آج ہمیں وہ حوصلہ ملا ہے کہ اتنا مجمع عوام کا ہمارے ساتھ ہے، اور اکابرین کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا